میں ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہوں. اس شہر کے کونے میں نئی آئی تھی. گاڑی چلانا ایک ضرورت تھی، شوق نہیں. لیکن ایک دن جب میں ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہی تھی، میری گاڑی اچانک ایک سنسان سڑک پر بند ہو گئی. کافی کوشش کی مگر اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تب مجھے یاد آیا محلے کے قریب ایک پٹھان مکینک رہتا ہے، گل خاں. شہر بھر میں اس کے کام کی تعریف سنی تھی. کام کا پکا مگر کم گو. میں نے نمبر ڈائل کیا تو اس نے کہا، بہن فکر نہ کرو، میں ابھی آتا ہوں. کچھ دیر بعد اس کی جیپ کی آواز سنائی دی. رات کے اندھیرے میں اس کا قداور سایہ نمودار ہوا. آنکھوں میں نیند تھی لیکن انداز میں ہوشیاری. اس نے کہا، کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے ہلکا سا ہاتھ جھٹک کر کہا، آپ ہی دیکھ لیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ خاموشی سے بونٹ کھول کر اپنے اوزار نکالنے لگا. رات کا سناٹا ہلکی سرد ہوا اور اس کا خاموشی سے کام میں جٹ جانا نہ جانے کیوں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا. نہ کوئی ڈر نہ بے چینی. انجن گرم ہو گیا تھا. اس نے کہا، لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہے، گاڑی اسٹارٹ کرو. میں نے چابی گھمائی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی لیکن میری نظر اس پر ٹک گئی. چائے پیو گی؟ اس نے پوچھا. میں نے مسکرا کر ہاں کر دی. ہم دونوں پاس کے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر رکھ گئے. اس نے چائے منگوائی اور پہلی بار اس نے مجھے غور سے دیکھا. واقعی دیکھا. اکیلی رہتی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا. اور اکیلی گاڑی بھی ٹھیک کرواتی ہوں. اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو پھر دوستی بھی اکیلے ہی کرتی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف چائے کا گھونٹ لیا. چند دن بعد میری گاڑی پھر ایک بار دھوکہ دے گئی لیکن اس بار مجھے پریشانی نہیں ہوئی. دل میں ایک عجب سا سکون تھا، جیسے میری گاڑی کا خراب ہونا کسی ملنے کی وجہ بن گیا ہو. میں نے گل خاں کو فون کیا. اس بار اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس کہا، آ رہا ہوں. پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ خاموشی سے آیا. گاڑی کے نیچے جھکا، ہاتھوں میں کالک لگ گئی مگر چہرے پر اطمینان. میں اس کے چہرے کو دیکھتی رہی. سختی میں بھی ایک عجیب نرمی تھی. جب گاڑی ٹھیک ہو گئی اس نے مجھے دیکھا اور کہا، گاڑی تو بار بار خراب ہوتی ہے، لگتا ہے اب مستقل دیکھ بھال کرنی پڑے گی. میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر مجھے روز بلایا کرو. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار ہنسا. اس کی ہنسی جیسے سرد رات میں چائے کا پہلا گھونٹ ہو. اسی شام اس نے خود ہی کہا، چلو کہیں چائے پینے چلتے ہیں، اس بار میں بلاؤں. ہم ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چلے گئے جہاں سے شہر کی روشنیاں نیچے جگمگا رہی تھیں. خاموشی تھی، صرف ہوا کا شور اور ہماری چائے کی چسکیاں. آپ کا دل کبھی خراب نہیں ہوتا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا. وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بہت آہستگی سے بولا، دل کبھی خراب نہیں ہوا، بس کبھی کسی نے مرمت نہیں کی. میرا دل دھڑکنے لگا. پہلی بار ایسا لگا جیسے کوئی میرے خاموش سوالوں کو سمجھ گیا ہو. رات سرد تھی لیکن اس کے قریب بیٹھ کر عجیب سا گرم احساس دل میں اترنے لگا. چائے ختم ہو گئی، باتیں چلتی رہیں. رات گزر گئی. چند دن ہم نے یوں ہی ملاقاتیں کی، کبھی چائے، کبھی شام کی ٹھنڈی ہوا، کبھی خاموشی میں نظروں کی گفتگو. مگر ایک دن گل خاں نے فون نہیں اٹھایا. پہلا دن میں نے سوچا مصروف ہوگا، دوسرا دن تشویش ہوئی، تیسرے دن میں خود ورکشاپ پہنچ گئی. وہاں تالا لگا ہوا تھا. محلے کی ایک خاتون نے بتایا، گل خاں تو 3 دن پہلے اپنے گاؤں چلا گیا، اچانک کچھ ضروری کام آ گیا. میرا دل دھک سے رہ گیا. چوتھے دن اس کا پیغام آیا، واپس آ رہا ہوں لیکن کچھ باتیں ہیں جو چھپائی تھیں، اب بتانی ہیں. میں بے چین ہو گئی. اگلی شام وہ آیا، تھکا ہوا، آنکھوں میں کچھ بوجھ لیے. ہم اسی پرانی پہاڑی پر بیٹھے. اس نے آہستہ سے کہا، میرے کندھوں پر بوجھ ہے، میری ماں بیمار ہے، بہت زیادہ. میں برسوں سے اکیلا اس کا سہارا ہوں. شادی کا کبھی سوچا ہی نہیں اور اب تم آ گئی ہو. پوچھ بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے گل خاں. اگر تم چاہو تو میں صرف محبت نہیں، تمہارے بوجھ میں بھی شریک ہو سکتی ہوں. وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. کیا تم سچ میں میرے ساتھ ہوگی؟ گاؤں میں، ماں کے ساتھ، ورکشاپ کے شور میں. میں نے سر ہلایا. ہم دونوں گاؤں پہنچے. گل خاں خاموش تھا، جیسے کچھ چھپا رہا ہو. رستے بھر اس نے صرف اتنا کہا، میری ماں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، بس دعا کرنا وہ جلدی مان جائے. گاؤں چھوٹا سا تھا مگر صاف اور پرسکون. ورکشاپ سے دور، شور سے ہٹ کے. جب ہم گھر پہنچے ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا. ماں ہی تھی شاید، مگر اس کے ساتھ ایک نوجوان عورت بھی کھڑی تھی جس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں. گل خاں نے کہا، امی یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. ماں مسکرائی مگر اس لڑکی نے بس مجھے غور سے دیکھا. عجیب سی نظر تھی. ہم اندر بیٹھے، باتیں ہو رہی تھیں لیکن میرے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا. اس رات جب سب سو چکے تھے، میں صحن میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک وہی لڑکی میرے پاس آئی. مدھم آواز میں بولی، تم جانتی ہو گل خاں پہلے سے شادی شدہ ہے؟ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے. کیا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا. ہاں، میں اس کی بیوی ہوں. 3 سال پہلے نکاح ہوا تھا. کچھ خاص تعلق اب نہیں، مگر نکاح تو ہے. وہ تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا، کبھی نہیں. میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. وہ چلی گئی اور میں رات بھر گل خاں کے جھوٹ
अपनी सच्चाई और उस रिश्ते के बीच फंस कर बैठ गई। सुबह गलखां को मैंने बुलाया। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? इसने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर आहिस्ता कहा, हाँ, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी रह गया है, मोहब्बत नहीं। और मैंने सोचा, अगर तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। मैं खामोश हो गई। मोहब्बत झूठ से नहीं चलती गलखां। अगर तुम मुझे शरीकी हयात बनाना चाहते थे तो सच को पहले शरीक करना था। गलखां मेरी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे अल्फाज के बगैर ही सब जान लेना चाहता हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चली आई हवेली के उस कमरे में जहां मेरी रहाइश थी। रात ढल रही थी मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी, गलखां की पहली बीवी। आंखें नम थीं लेकिन चेहरे पर सुकून था। मैं कल चली जाऊंगी, उसने कहा। क्या मतलब? मैं हैरान रह गई। मैंने गलखां से मोहब्बत की थी, लेकिन शायद मैं उसके दिल में जगह न बना सकी। और अब जब तुम आई हो, मैंने गलखां से मोहब्बत की थी, लेकिन शायद मैं उसके दिल में जगह न बना सकी। और अब जब तुम आई हो, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो लम्हा था जहां एक औरत दूसरी औरत के लिए अपनी जगह छोड़ रही थी, बगैर शिकायत, बगैर इल्जाम। तुम ऐसा मत करो, मैंने कहा, लेकिन वो हंस दी, एक थकी थकी मुस्कुराहट के साथ। मोहब्बत में कभी कभी छोड़ देना ही जीत होती है। अगली सुबह वो वाकई जा चुकी थी, अपने साथ गलखां की कुछ पुरानी तस्वीरें और बहुत सी अधूरी यादें लेकर। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। गलखां दूर खड़ा था, उसी जगह जहां उसने पहली बार मेरा इंतजार किया था। उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थीं, अब तुम क्या चाहती हो? और अब फैसला मेरा था। गलखां की आंखों में पछतावा था। मेरी खामोशी उसे काट रही थी। पहली बीवी का चला जाना और मेरा चुपचाप सब बर्दाश्त करना। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहता था, शायद सफाई, शायद मोहब्बत का यकीन दिलाना, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मोहब्बत बेशक तुमसे थी, लेकिन इज्जत मुझे अपनी ज्यादा अजीज है। ये कहकर मैं मड़ी और वो हवेली, वो कमरे, वो लम्हे सब पीछे छोड़ दिए। गाड़ी जब गांव से निकल रही थी, मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। गलखां वहीं खड़ा था, जैसे वक्त वहीं रख गया हो। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं वाकई चली जाऊंगी, लेकिन मैं जा चुकी थी। अपने घर वापस आकर मैंने आईने में खुद को देखा। हाँ, मैं टूट चुकी थी, लेकिन मैं बिखरी नहीं थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मैंने खुद को संभाल लिया था, मगर दिल के किसी कोने में वो आंखें, वो लम्स, वो बेनाम सी चाहत अब भी सांस लेती थी। एक दिन शाम को बाजार से वापस आते हुए जैसे ही मैं गली के मोड़ पर पहुंची, एक स्याह गाड़ी मेरे करीब आकर रखी। सब कुछ लम्हों में हुआ। मेरा मुन्ना कपड़े से ढान पा गया। किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी में डाल दिया। मेरे होश उसी वक्त बहाल हुए जब मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई। सामने वही आंखें, गलखां। क्यों क्या ये सब? मैंने चीखते हुए कहा। गलखां खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा, फिर नरम लहजे में बोला, मोहब्बत किसी समझौते की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत किसी समझौते की मोहताज नहीं होती। गलखां ने अपनी आंखों में शिद्दत लिए कहा, तुम मेरे साथ शादी कर लो, जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, कोई भी मुश्किल हो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर दिल में हलचल महसूस की, मगर आवाज में सख्ती के साथ कहा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी गलखां। उसकी नजरों में एक उदासी सी छा गई, मगर वो हिम्मत न हारा। क्या वजह है? क्या मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूं? मैंने गहरा सांस लिया और कहा, तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी सच्चाई पर शक है। तुमने मुझसे छिपाया कि तुम पहले से शादीशुदा हो। गलखां खामोशी से दरवाजे के पास आया और धीरे से बोला, तुम कहती हो कि मैं सच छिपाता हूँ? ठीक है, कल सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, मेरा माजी, मेरा सच, सब कुछ। लेकिन याद रखना, मोहब्बत वही जीतती है जो आखिर तक साथ निभाए। अगली सुबह जैसे ही दरवाजा खुला, एक गाड़ी हवेली के बाहर रखी। अंदर से एक औरत उतरी, नकाब में थी, कदमों में ठहराव, आंखों में दर्द। वो गलखां की पहली बीवी नहीं थी, ये कोई और थी। मैं हैरान हुई। गलखां ने आकर आहिस्ता से कहा, ये फरियाल है, मेरी पहली मोहब्बत। मेरी माँ की इज्जत पर निकाह हुआ था, लेकिन उस रात ही वो मुझे छोड़कर चली गई थी, कभी लौटी नहीं। 3 साल बाद अब खुद लौटी है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे दौर करे। फरियाल ने नकाब हटाकर मेरी तरफ देखा। चेहरे पर नरमी थी मगर बात में जहर। गलखां सिर्फ मेरा था, तुम सिर्फ एक खलल हो। वो तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारी समझता है। अगर मेरी जगह वाकई तुम होती तो वो तुम्हें पहले ही सब बता देता। मेरा दिल जैसे फटने लगा। मैंने गलखां की तरफ देखा, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसी रात मैं हवेली के सहन में बैठी थी कि पीछे से आवाज आई, भाग चलो अभी के अभी, वरना वो तुम्हें किसी और के हवाले करने वाला है। मैंने पलट कर देखा, वो पहली बीवी थी जिसने मुझे सब बताया था। क्या मतलब? मैं हैरान रह गई। फरियाल के आने के बाद उसके खानदान वालों ने फैसला किया है कि तुम्हें किसी बदनाम जमींदार के साथ निकाह में दे दिया जाए।
صرف گل خاں کو سزا دینے کے لیے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لیکن گل خاں کہاں ہے؟ باہر بندوق لیے بیٹھا ہے۔ وہ تمہیں خود بھی نہیں بچا سکتا، وہ خود ایک جال میں پھنس چکا ہے۔ میں نے جلدی سے کچھ کپڑے سمیٹے، اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جس نے ایک بار پھر عورت ہونے کے ناطے مجھے بچا لیا۔ میں اندھیرے میں حویلی سے نکل گئی، جنگل کے رستے، سنسان راستوں سے گزر کر میں ایک پرانے اسٹیشن تک پہنچی۔ رات کی آخری ریل گاڑی آنے والی تھی، لیکن جیسے ہی میں پلیٹ فارم پر پہنچی ایک سایہ میرے پیچھے تھا، گل خاں۔ سانس پھولی ہوئی، چہرہ پسینے سے شرابور، لیکن نگاہوں میں التجا۔ رک جاؤ پلیز، بس ایک بار میری بات سن لو۔ میں خاموش رہی، آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ خاموش رہی، آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں کوئی وضاحت نہیں دوں گا، میں بس چاہتا ہوں تم ایک بار آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی لگے کہ میں جھوٹا ہوں چلی جانا، لیکن اگر کہیں دل کے کسی کونے میں بھی تمہیں میری سچائی نظر آئے تو رک جانا۔ ریل گاڑی کی سیٹی گونجی، میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ ریل گاڑی کی سیٹی فضا میں گونجی اور دھواں اٹھا، زمین تھرائی اور اسٹیشن کی خالی بنچوں پر گرد ہلنے لگی۔ میں نے پلٹ کر آخری بار گل خاں کو دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، ہاتھ پھیلائے، آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی جو شاید برسوں چیخے گی۔ میں آہستگی سے پلیٹ فارم کے زینے چڑھی اور آخری کوچ میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا اور ٹرین چلنے لگی۔ گل خاں دوڑتا ہوا پیچھے آیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وقت کو روک لینا چاہتی ہوں، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ریل گاڑی آگے بڑھتی گئی اور ماضی پیچھے چھوڑتا گیا۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنا فون آن کیا۔ درجنوں مساڈ کالز، سینکڑوں میسجز، سب گل خاں کے، لیکن ایک میسج ایسا تھا جو دل چیر گیا۔ بس ایک آخری بات، اگر تم نے چلے جانا ہے تو مجھے مرنے سے پہلے معاف ضرور کر دینا۔ میں کچھ لمحے رکھی، پھر دھیرے سے فون بند کر دیا۔ ٹرین رات کے اندھیرے کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ریل گاڑی سنسان پٹریوں پر دوڑ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت، کوچ میں صرف چند لوگ تھے، یا شاید کچھ چہرے جو عام نظر آتے تھے، مگر نگاہوں میں کچھ اور تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب اچانک ایک بدبودار بھاری آواز اس کے قریب آئی۔ اکیلی سفر کر رہی ہو؟ بڑی ہمت ہے۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چھ بدنی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے، ان کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ اور لہجے میں گندگی۔ یہ کوچ تو خاص ہوتا جا رہا ہے نا بھائی؟ دوسرے نے کہا اور قہقہ لگایا۔ اس نے فوراً اپنی سیٹ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک نے راستہ روک لیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ بات تو سنو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں ڈر گئی۔ ان کی نیت خراب تھی اور تعداد زیادہ۔ اچانک جیسے کوئی لمحہ تھم گیا ہو، سامنے والے ڈبے کا دروازہ کھلا اور ایک مانوس سایہ اندر داخل ہوا۔ گل خاں، آنکھوں میں آگ، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہتھوڑا۔ کسی نے چھوا بھی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ مرد ٹھٹک گئے، انہیں اندازہ نہ تھا کہ اچانک ایک ببر شیر کوچ میں آ جائے گا۔ اوے نکل جا یہاں سے، ایک نے آگے بڑھ کر کہا، مگر گل خان نے اس کے ہاتھ پر ہتھوڑا دے مارا۔ چیخ فضا میں گونجی، باقی پیچھے ہٹنے لگے، مگر گل خان نے ان سب کو ایک ایک کر کے پیچھے دھکیل دیا۔ ہاتھ زخمی ہوئے، مگر وہ رکا نہیں، وہ بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اس نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، مگر میں اسے دنیا کی گندگی سے بچانے آیا ہوں۔ ٹرین میں شور مچ چکا تھا، دوسرے مسافر جاگ گئے، پولیس کو اطلاع دی گئی اور ان شدرندوں کو اگلے اسٹیشن پر گرفتار کر لیا گیا۔ کوچ میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں پتا تھا میں ٹرین میں ہوں؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ گل خان نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو چلی گئی تھیں، مگر دل نہیں مانا، پیچھے پیچھے آ گیا۔ شاید اب بھی تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر صرف اتنا بولی، تم نے میری عزت بچائی، لیکن میرا دل اب بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ گل خان کھڑا تھا، ہانپتا ہوا، چہرہ خاک آلود، آنکھیں نم اور لب خاموش۔ گل خان نے ایک لفظ کہا، بس ایک بار میرے ساتھ واپس چلو۔ میں گل خان کے ساتھ واپس اس کے گھر چلی آئی۔ ماں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تمہیں جو سننا ہے مجھ سے سنو، سچ سنو۔ گل کی شادی ہماری مرضی سے ہوئی تھی، اس لڑکی میں کوئی کمی نہیں تھی، بس اس کے گھر والے، خاص طور پر اس کا بھائی، بہت خطرناک، ظالم اور خود غرض تھے۔ ہر بات پر شک، ہر دن ایک نئی توہین۔ گل خان کو گالیاں، تھپڑ، دھمکیاں، اور وہ خاموش رہا، صرف اس لیے کہ رشتہ بچ جائے، میری عزت نہ جائے۔ ایک دن اس کے بھائی نے حد پار کر دی، اس نے گل کو دھمکایا۔ اس رات گل خان میرے پاس آیا، رو رہا تھا، کہا، آمی مجھے معاف کر دینا، میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا، میں مر تو سکتا ہوں پر ماں تمہیں بیٹے کی لاش نہیں دے سکتا۔ پھر وہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی اور الزام لگا گئی کہ گل نے اسے چھوڑ دیا۔ ظلم کیا، ہم نے کبھی صفائی نہ دی، کیونکہ ہم جھوٹ کے شور میں سچ کا ماتم کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اور میں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ گل خان نے دھیرے سے کہا، تم جیسی لڑکی کو میں اپنی گندی زندگی میں کیوں گھسیٹتا؟ میں چاہتا تھا تم کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہیں صرف ماضی کے بغیر چاہے، لیکن تم دل میں بس چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔
चंद दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग से उस लड़की की मुलाकात हुई। उन्होंने सब सच सुनाया, कैसे गुल खान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोशी को अपनाया और कैसे उसकी बीवी ने बाद में उसे बदनाम करके खुद निकाह फसख करवा लिया। गांव की औरतें भी अब उसे मशूरे देने लगें। बेटी गुल खां बरा नहीं, वक्त बरा था। रात को वो हवेली के बाहर बैठी थी, तब गुल खां खामोशी से उसके पास आया, कुछ कहे बगैर उसके सामने बैठ गया। बहुत देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर आज फिर तुम चली जाओ तो कुछ नहीं कहूंगा, मगर अगर रख गई तो वादा करता हूं अब सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे सामने और पूरी दुनिया के सामने। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से कहा, मैं रख गई हूं, लेकिन इस बार दिल के साथ दिमाग भी साथ लाई हूं। गुल खां ने पहली बार सुकून का सांस लिया। 2 हफ्ते बाद गांव के एक छोटे से मगर खुशबू से महकते सहन में गुलाब, गेंदे और चंबीली के फूल हर तरफ बिखरे हुए थे। गली के निकट से लेकर गुल खां के घर के दरवाजे तक रंगीन कपड़े और जगमगाती रोशनियों ने माहौल में एक खुशी की खुशबू भर दी थी। गुल खां की माँ की आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी किसी दुख की नहीं, बल्कि उस लम्हे की थी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। अल्लाह ने मेरे गुल के नसीब में वो बैठी दी है जो सच में दिल की भी साफ है और नसीब की भी। वो हर मेहमान को कहते हैं और बार बार अपनी नई बहू को दुआएं देते हैं। शादी की रात कमरा इत्र और दिए की रोशनियों से सजा हुआ था। शादी की रात जब सब मेहमान रुखसत हो चुके, खुशियों का शौर धीरे धीरे खामोशी में बदल चुका और चांदनी आसमान पर चमक रही थी, तब कमरे की रोशनी गल कर दी गई। गुल खां ने आहिस्तगी से कहा, बस 5 मिनट, पहले अपने रब का शुक्र अदा करना है जिसने तुम जैसा सुकून मेरी जिंदगी में भेजा। वो कालीन पर जाए नमाज बिछाकर खड़ा हो गया। सफेद लिबास, आजिजी से झक्की हुई आंखें और लबों पर वही खामोशियां जो अब दुआ बन चुकी थी। अल्लाह, तूने मुझे जिस दर्द से गुजारा आज उसका सिला मोहब्बत की शक्ल में दे दिया। फिर उसकी नई दुल्हन भी आहिस्ता से उठी, दूसरा जाए नमाज बिछाया और उसके साथ हाथ उठा दिए। या रब, ये रिश्ता सच में तेरे नाम पर है, इसे इज्जत दे, सब्र दे और ऐसा प्यार दे जो कभी कम ना हो। वो दोनों खामोशी से बैठे रहे, आंखें बंद, दिल हाजिर। कमरे में ना कोई मौसीकी थी, ना कहकाए, बस सजदे की ठंडक और दिल की जबान में की गई वो दुआ जो किसी निकाहनामे से ज्यादा सच्ची थी। जब दोनों दुआ से फारिग हुए तो एक दूसरे की तरफ देखा, खामोश आंखें, लेकिन दिल की बातें साफ थीं। गुल खां ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और कहा, अब जिंदगी का हर दिन हम दोनों रब की मर्जी से जाएंगे, हाथ में हाथ और दिल में दुआ। वो मुस्कुरा दी और अपना सिर उसके कुंधे पर रख दिया। बाहर आसमान पर चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे रब भी उनके रिश्ते पर अपनी रिजा की मेहर लगा चुका हो।